صبح رانا صاحب دا نکاح ہونا ہے. جس ویلے حضرت قاری صاحب یا کوئی اور عالم نکاح پڑسی جنہیں احباب اج تک نکاح دی محفلوں دے اندر شرکت کر چکے ہو یا کل والے سارے بھائی رانا صاحب دے نکاح دے اندر شریک ہونا ہے. ہر نکاح پڑھن والا عالم سنت طریقے کے مطابق جہاں نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے تو خطبہ نکاح کے اندر 3 آیات بینات کی تلاوت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ آل عمران دی. کہ میرے سامنے چوتھا پارہ اور سورت کا نام آل عمران. دوستاں دی توجہ دی ہونا چاہتا ایک خاص پہلے پاسے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اہل ایمان اللہ تو ڈرو جی اللہ تو ڈرنا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہاری موت اس حالت کے اندر آئے کہ تسا مسلمان ہو. دوسری آیت مبارکہ کا تعلق ہے سورۃ النساء. پہلی آیت یہ آیت مبارکہ بھی نکاح کے خطبے کے اندر پڑھنا مسنون ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم. لوگوں اپنے پروردگار کو ڈرتے رہو. الذی خلقکم من نفس واحدہ. جنہیں اللہ کریم نے کو ایک جیو جو پیدا کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ نے حضرت حوا نو حضرت آدم علیہ السلام دی جنس جو پیدا کیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان اور اما حوا بھی انسان. اور اللہ کریم نے حضرت آدم اور اما حوا بھی جو بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیتی اولاد کے سلسلے چ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اس اللہ کریم تو ڈرو جنہیں اللہ کریم کا واسطہ دے کے ایک دوسرے کو شیعہ مغدے ہوتے سوال کرے ہو. تینو اللہ کا واسطہ میں نے کم کرے آجا. اللہ واسطے مہربانی کر میں مشکل بچھا میری امداد کر. اور والارحام قطع رحمی تو بچو رشتہ دار لال کٹ کے نہیں آنا. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ بولے تے نگہبان تے نگران ہے. تیسری آیت مبارکہ یہ آیت کی تلاوت کا شرف اللہ نے میں خود کے عطا کی ہے. کہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن اس آیت مبارکہ کا انداز ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو اللہ کو ڈرو. وقولوا قولا سدیدا. کل درست ٹھیک کی کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تو اللہ کو ڈرتے رہے اور کل صدیق لیتے رہے. اللہ کریم تھوڑے اعمال بھی دیر قبول کرنے سی. اللہ تھوڑے گناہ معاف کر چھوڑے سی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جرا بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں رکھی وہ بندہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا. 3 آیات میں تسا دوستاں کو سنائیں. جی آیات بینات اور خطبے کے اندر عالم پڑھتے ہونے نکاح پڑھے ہوئے. دوستاں کی توجہ اس پاسے ہونا چاہتا کہ ان 3 آیتوں کو خطبے کے اندر پڑھنا کیوں سنا ہے.
اللہ علیہ وسلم سارے قرآن پاک وچوں انہاں 3 آیات کی تلاوت کیوں نکاح دے خطبے کرے نے ہن؟ دوستاں اس سوال تے غور کریں۔ انہاں 3 آیات دے وچ اللہ نے فرمایا ہے اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو۔ علماء کرام اور محدثین حسام نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ جتنے تک خامد کے دل وچ اللہ کا ڈر نہ ہوئے اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اور جتنے تک بیوی کے دل دے اندر اللہ کا خوف نہ ہوئے اپنے خامد کے حق ادا نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی نو ایک دوسرے دے حقوق یاد دلاون واسطے انہاں آیات کی تلاوت کرتے ہیں نکاح کے خطبے وچ، جنہاں آیات کے اندر اللہ تو ڈرن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور سارے گناہوں کی بنیاد اللہ کی ذات تو بے خوف ہونا ہے۔ جس میں انسان اللہ کی ذات کا ڈر اپنے دل چوں کر چھوڑے تو انسان اللہ کی نافرمانی کے رستے تے چل رہا ہے۔ یہ میں انہاں آیات بینات کی تلاوت کی حکمت تسا دوستاں نوں دس چھوڑی ہے کہ نکاح کے خطبے کی 3 آیات کی تلاوت کیوں سناتے؟ اس سے بارے میں ایک واقعات قرآن و سنت کی جو عرض کرے نا، لیکن پہلے بخاری شریف جو ایک نکاح کا تذکرہ سن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، مہاجرین اور انصار کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے۔ حدیث پاک کی لفظ ہے واللہ ما وجدت شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل وچ ایک عورت آ گئی ہے، عرض کرنے کی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نکاح کا اختیار تانوں دینی پیا، اگر مناسب سمجھو میرے نال اپنے نکاح پر چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی گل سنت بعد سے مبارک جھکا دے، عورت پاسے گئی محفل وچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھی گئے، عورت کی گل کا جواب نہیں دیتا۔ جس ویلے تھوڑی دیر گزری ہے ایک صحابی اٹھ کھڑوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل وچ، عرض کرن گیا نبی لال صلی اللہ علیہ وسلم اگر تانوں اس عورت نال نکاح کی ضرورت نہیں تو میں غریب نہیں عورت نال نکاح کر چھوڑوں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو عورت آ کے ہے حضرت میں اپنے اختیار تو نہیں آ معلوم تھی گئے اپنے نکاح کا اختیار دینا شریعت اندر چین عورت واسطے والد نو اختیار دے، بھائی نو اختیار دے، چاچے نو اختیار دے۔ ایک مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی جواب دے اندر ارشاد فرمایا نکاح کا میں تیری عورت نال پڑھا دینا حق مال دے اندر کے شہر سے۔ صحابی کی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کروا سے حق مال چاہیے میرے من کوئی شے نہیں۔ نکاح کی خوشی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی برادری کے گھر کے اندر چکر لائے، اپنی برادری کے رشتے دار کے گھر پتہ کر مدد حق مال سے کوئی سرمایہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صحابی روانہ تھی کہ حق مال کا بندوبست کرنے سے صحابہ کرام انتظار وچ آمد لال صلی اللہ علیہ وسلم انتظار وچ تھوڑی دیر تو بعد چکر لا کے
صلی اللہ علیہ وسلم نے میری چادر کے دو حصے کا کرنا ایک حصہ چادر کا حکمان واسطے گھر والی اڑے گا تے دوسری چادر کا حصہ اپنے واسطے استعمال کرے سا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادھی چادر نال تیری صدر پوشی نہیں تھی ہونی ادھی چادر نال پورا جسم نہیں کرینا ادھی چادر کا حکمان دندن نہیں لگ سکتی صحابی پریشان ہو گئے دوستوں اگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گنجائش سے وسعت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حکمان بندیان کرنا چاہ قرآن پاک کے الفاظ سورت الانعام ستوں پارہ فرمایا اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سامنے ستوں پارہ سورت الانعام کھلی ہوئی ہے فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله میں آمن جلال صلی اللہ علیہ وسلم میں دعویٰ نہ کرے گا جو اللہ نے خزانے میرے قبضے نیچے اگر ساتھی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے خزانہ کے کنٹرول کھڑوانے ہونے تو صحابی نو رشتہ دار نے گھر حق مارنا انتظام کرنے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں 28 پارہ سورۃ المنافقون میں قرآن پاک میں سوال کی در آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ نے خزانہ دے مالک نہیں خزانہ دا مالک صرف کون ہے قرآن پاک جواب دیتے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آیت نمبر 7 آسمان دے اور زمین دے سارے خزانہ مالک صرف اللہ ہے صحابی مایوس ہو گئے تھوڑی دیر تو بات اٹھے حدیث پاک دے آئے تیرا روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھے مایوس سے پریشان ہو گئے نبی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی رہی کہ بندے دا دل مجھا ہوئے معاف کریں اساں کا دل توڑ کے راضی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل توڑے دے ہونے ٹوٹے ہونے دل جڑے دے ہونے انہیں سبق روک چھڑے اور دوبارہ سبق دیا بنے رمضان شریف کا مہینہ ہے حدیث پاک میں چھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا شام دے ٹائم میں حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑے رمضان دا آخری اشارہ تو ساتھ سے مسلدہ پتے دیلہ مردوں پہلے بندہ مسجد اندر پہنچ اور میں اتقاف کر رہے رمضان دے آخری اشارہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقاف دا اعلان کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید چھوڑے حضرت میں بھی توڑے کٹے اتقاف کرنا چاہیے وہ سبق نہیں پڑھانا دوستاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیقہ کائنات مجدہ نے میرے کٹے طواف میرے کٹے اتقاف کر ایک عجیب گل ہے اور اگر اعتکاف کا مسجد ہی نہیں ہوگا آپ نے کی ہوئی دعوتیں چھوڑی اس کا لوگ سمجھ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے دا دروازہ کھل رہا ہے مسجد نبی شریف وچ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اعتکاف بساں اپنے حجرے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بساں مسجد نبی شریف وچ درمیان اللہ دروازہ کھول
فرمائے خیمے کہلوائے مسجد نبی دے سہن نیچے 200 جھگڑا ختم ہو گیا سارے کائنات انسانوں کا علم جمع کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دی شان کا مقابلہ کوئی امت بندہ علم نہیں کر سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عالم الناس ہونا برا لیکن رب کعبہ دی قسم قرآن و سنت دا فیصلہ عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق غیر کہنا میں آپ نے پوچھا یہ عالم الغیب ہوئے تحقیم کی ضرورت نہیں ہوئی صحابہ کرام کی حضرت توڑی کھاروالیاں نے خیمے لوے مسجد نبی دے سہن وچ ایویں توڑے نام دے دے گا پاونا چاہیے دل دے اندر خیال آیا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے دے کام پاوے تے سا کیوں محروم رہ ونیوں ایویں ارتکاب والا ثواب حاصل کرنا چاہیے قال النبي صلى الله عليه وسلم بالله يريدنا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آپ نے فرمایا اچھا غریبوں کی گھر والے بھی اعتکاف والی ملکی حاصل کرنا چاہیے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف پانے ہوئے وچ انہاں خیمے لوا چھوڑ مسجد نبی دے سہن وچ حالانکہ عورتاں نے داخل جملے کام بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رمضان شریف دے آخری دہاکے وچ میں اعتکاف نہیں کرنا حضرت عائشہ نے تیرا کر چھوڑو باقی ہر والی نے خیمے ہٹا چھوڑ مسجد نبی دے سہن وچوں کیوں اعتکاف نہیں کرنا اگر باقی گھر والیوں نے خیمے ہٹے بنے انہاں تے اعتکاف پانا انہیں اپنے گھر وچ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت ہوئے کہ باقی نے خیمے ہٹا دیتے ہیں باقی گھر والیوں کا دل دکھڑے ہیں کہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دل جوڑن واسطے آیا دل توڑن واسطے نہ آیا حدیث پاک وچ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مبارک رمضان نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں بیٹھے اعتکاف والی نیکی چھوڑنا گوارا کیتا ہے لیکن گھر والیاں کا دل توڑنا گوارا نہیں کیتا اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانے بجائے فی نہارا اعتکاف کیتا ہے جملہ نہیں سنا بڑا چاہتا آپ دل جوڑن واسطے آئے ہم دل توڑن واسطے نہ لے دوستوں سنے گا اسا اس حبیب کی بریہ صلی اللہ علیہ وسلم منن والے ہیں وہ مشرک جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ مشرک جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ قائل جو پھولوں کو رسا دکھا دے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے نفرت نہ محبت محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سامنے میں آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی صحابہ پریشان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کیا آپ کا دل جوڑنا ہے صحابی مایوس ہو کے نکلے محفل وچوں کوئی اخبار واسطے شہر میرے کو موجود نہیں رشتے دار کو بھی نہیں مل سکی
کے دوست اور بھی ہے سارے ماحول غلط کام کرنا میں محتاط لفظ کیا بولے گا میں حیا ہے سارے معاشرے جو غلط کام کرنا آسان تھی ہے کہ نکاح کو سبوں کا بڑا چھوڑے نکاح کو اوکھے بڑا کا نقصان دیتی ہے کہ بڑائی معاشرے کام تھی گئی اسلامی شادی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی کہ میں فرمیچ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تو شادی کیوں نہیں کرے گا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ کالا ہے انہوں اسود سرنے ہم اسود دمانا سیاہ رنگ والا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت میرا نام سیاہ ہے میں رشتہ کہنے میں حبشت رہن والا ہے الذي يريد الله سيغضي بصره بلال الحبش صہیب الروم حسن بصره بلال الحبش صہیب الروم خاک مکہ ابو جہل جب الیبیس حضرت صہیب رومی جوایا حضرت بلال حبشی جوایا حضرت سلمان فارسی جوایا آبی بھولی کے دامن ایمان نال والا مال کر کے ٹوڑ گئے تے نال والا بے نصیبی نہیں نال رہ کے بھی ابو جان تے غلام محروم رہ گئے میں بھی ہمشی جوایا رنگ میرا سیاہ ہے میں رشتہ کہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنو سبیل قبیلے دا جنا سنا ساتھی ہے عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسلام مثال نہ سخت انہیں گھر کے اندر بیٹی کا رشتہ ہے انہوں داماد بڑھن واسطے کوئی بندہ پسند نہیں پیا گا بیٹی بڑی لیت فیک حسن و جمال بھی پہ کر بہت سارے بندہ نے رشتے واسطے پیغام بھیجے آپ نے فرمایا حضرت سعد تو حضرت عمر بن وہب کے دروازے دیوانی تے رشتہ کیوں کی بیٹی کا طلب کر ساری ماحولی تو بڑی عجیب کر لے آپ رشتہ منگانا چاہیے اپنا عقید نکاح بڑا سوکھ ہے اسلام دے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پہنچے دروازے ہوتے دروازہ کھڑکایا گئے انہیں دروازہ کھولے جی بھائی جان کیویں آئے ہو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ لگے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو یہ بیٹی کے رشتے واسطے میں آیا اپنے واسطے جی ہاں عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ نے جس نے شکل و صورت تھی ہے رنگ سے آئے انہیں انکار جدید ہے میں بیٹی ہے رشتہ مانا بڑے بڑے حسین و جمال رشتے میں ٹھکرا دیتے تو ہم میں رشتہ جینے لے تیری بیٹی کے رشتے واسطے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ کھلوتے ادھر اکبر جواب سنتی پئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا ہے میں رشتے واسطے دیر پانا پیا کر رہے ہیں بیٹی دروازے نے پاسے ٹر گئی پیرو باپوں کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی باپوں کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی بولی ابا تو نے یہ کیسے غصب کی بات کی سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ سوچ کر ابا سبحان اللہ اچھیا کرنا سے تیار ہے دوستان
نو واپس روانہ ہو چکے ہیں بیٹیاں کر گئی ابا جان جلدی چلو اما نو اعلان کر چلو میں بھی نال چل دیا جے کر نہ ہماری کے تواڈا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا حضور نہ کرنا کر چھوڑیا میری شمال دا متا اللہ دا غضب نہ بنے کیوں تو قرآن پاک جل نے فرمایا بچی زبان دے اوتے قرآن پاک دی آیت جاری ہو گئی ہے کہ میرے سامنے باقی سی پارا سورۃ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 ہے میں مجھے رکھی ہے بچی تلاوت کی بھی ابا جان مما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا کس ایماندار مرد کس ایماندار عورت کو اختیار نہیں کہ اللہ کے اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کم کا فیصلہ کر چھوڑے تے ایماندار مرد یا ایماندار عورتوں کے نصر فیصلہ میں ملے دے ابا جان چلو والدین لا کے بچی پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت چھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پہلے من کی جواب سنا چکے ہیں اجر اور جواب سنا کے فارغ ہیں جو ایک پیچھو پہنچ گئے اسا مغلط چاہے حضرت جلدی دے اندر سنے گناہ ہو گئے اسا رشتے وقت حاضر ہیں بچی انہاں لگ گیا ہے قربان بجا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محفل وچ بچی دا نکاح حضرت سامنے پڑھا چھوڑا ہے فرمایا یہ ساری بیٹی امہات المومنین دے حجرت اندر بھیج چھوڑو میری گھر والی دے کول بھیج چھوڑو انہوں نے پیغام دے بچی کو تیار کرن ہاتھ سیدھار کرن یہ ساری بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق مار واسے کوئی تحفہ ہونا چاہیے پینے ہونے واسے مدینہ طیبہ میں مہاجر ونیا پینے واسے کوئی تحفہ پسند کر کے مل ملا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پر پیر گھر لیا تیاری کرنی اپنی تو ای گھر لی واسے تھے تو سب تحفہ ملا ہوئی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سرمایہ جمع کی دعوی شادی واسے حدیث پاک بھی چاہے مدینہ طیبہ میں باہر دے اندر تحفے پسند ودے کرے ان کے شہر گھر والوں بطور تحفہ پیش کرا ہر دکان روچی دکان کوئی شہر پسند نہیں آتی پئی آواز لگ گئی یا خیل اللہ ارکبی اللہ دے نام پہ سواروں کے جاننے والا لے ہو پیدل نکلن والے ہو دشمن نے حملہ کر چھوڑا ہے جلدی چلو میدان کارنار بیچ نکلو گھر بار چھوڑو کاروبار چھوڑو دشمن نار ٹکر جڑنی ہے دشمن حملہ وار ہو چکا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ گھر آلی واسے تو میرا خیال بھی بھول گیا ہے گھوڑا بھول چلی ڈالے تلوار جو خریدی لے تیر کمان پہ لے گا گھر کے اپنے گھر کے ہوتے کپڑا بن کے جنوں سے لے ہیں محل مار کے تاکہ میں اچھے نظر ناوے متھے دے ہوتے بھی پڑھ گیا لاوال لیتا میں چیرہ بھی لکھا چھوڑا نے اکھیے میں درانی
صلی اللہ علیہ وسلم ایران اللہ حدیث پاک بھی چاہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھاں دی تلیاں دی سیاہ رنگ جلال پہچو ہے حضرت سعد جنہوں نے نکاح پڑھایا ہے ہتھاں دی سیاہی تو جہاد کرنے کرے لے دشمنوں کا قتل کرنے لے ہی ویلا ہے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ خود شہید ہو گئے کوڑا زخمی تھی ہمیں تلے ڈٹھے پیدل نہیں شروع کی تھی آخر شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ آئی کہ جس نے جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا میدان جنگ کا چکر لینے ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لینے دے کون شہید ہوئے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی میت کون پہنچے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایدہ نیزہ ایدی تلوار ایدے ہتھیار دینا زخمی گھوڑا ایدے سارے حالے پھر چھوڑو انہوں آنکھو چونکہ شادی ہو گئی نکاح ہو چکا ہے ایک وراثت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ دی اے سامان گھر والی سبحان کی دے کہ حضرت سعد کی شادی اللہ نے دنیا میں منظور نہیں یقینی دے کٹے ہو گیا حضرت سعد رنگ والی سیاہی اللہ نے سفیدی اندر تبدیل کر دے جنتی حور نامی دا نکاح کر چھوڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک دے سورت حمیمت دخان نہایت جاری ہو گیا کہ میرے سامنے سورت حمیمت دخان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرن لگے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یہ آیت آپ نے تلاوت کی کیا ہے میں کوئی بیٹھا معنی سنیے احباب آیت نمبر 51 میں تلاوت کی دیئے یقیناً اللہ کا در دلی رکھنے لوگ پھون کے لگے دی وجہ قدم رکھنے لوگ بڑے امن والے مقامی جو سے لگے امن والا مقام کی جنات باہر کے اندر حسن وعیون تے چشم کے اندر حسن پانی کے چشمے دودھ کے چشمے شراب طہور کے چشمے تے مکھی کے چشمے یہ چار چشمے اللہ نے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپی پر بیان کی رہے نمبر 15 میں فرمایا یلبسون من سندس واستبرق کہ میرے اللہ کے مہمان باریک ریشم دے کپڑے پیسے تے کہ میرے موٹے ریشم دا لباس دے میں تن کرے سے تے متقابلین جس میں آپا کے اندر اللہ بابا کرن سے اللہ نے مہمان دا چہرہ آمنے سامنے ہو گئے یہ نہیں ہی جلدی گل کرے تے روٹے نے منہ پھیرایا ہوئے یہ آمنے سامنے منہ کر کے گل کرنا محبت کی نشانی ہے تے اللہ فرمائے وزوجناہم بحور عین میں اللہ کریم آپ نے انہاں مہماناں دی سفید رنگ والی حور نال شادی کر دے سا موٹی اکھیاں والی نال والی شادیاں کر دے سا حوروں کو سورو بالمان رنگ رنگس حوروں کو سورو بالمان رنگ رنگس تجلی ہائے جنان رنگ رنگس خدا خود میزبان مانی جامس رضا برخان مہمان رنگ رنگس اللہ کریم نے دنیا دی بیوی دے بدلے حضرت سانو جنت دی بیوی عطا کر چھوڑیے یہ حضور شاہی اللہ میں حال سنائے دوستہ کو حالات کچھا جواب جانے یہ جنیا شادیاں ہویا تھے آپ نے نکاح پڑھے سارے نے کوئی خرچے تھے تکلفات ہن جملہ میں دل کی تختیاں نے دوست لکھے رہے
سنت عمل کرو تو سوکھا اور جو نہ کرو تو اوکھا سیرا نہ چھوڑا نہیں میری جملے کے مت غور کریں ساتھی سنت عمل کرو تو سوکھا نہ کرو تو چہرے تے سنت رسول ہوئے تو سوکھا تے نہ ہوئے تو بلیٹ کی دو کریمہ کی نصاب کا نام ہی نہیں ہوتا جو سارے چہرے تے حملہ سنت رسول ہے میں کہتا نا ملکی سفر کرے گا لوگ اگر مہمان خانہ جباب میں آتا بند کو منی کریمہ پہیے کیا کہ سارے شیر کرنا ہوتا ہے اتنا کریمہ نے پھیر لگے ہوئے بلیٹ کی دو تے کریمہ کی دو تے بات تو پوچھ کے پتہ سارے تے نام ہی نہیں آتے کہتے کہ سب تے سنت تے عمل کرنا سوکھا نہ کرو تو شادی سنت کے مطابق کرو تو سوکھا تے نہ کرو تو تے امی سنت کے مطابق کرو تو سوکھا بندہ تے نہ کرے تو ایک کوئی زندگی کا اصول ہے ایک دو واقعات سنیں اور میں وہ جملہ سنیں گا جب ابتدا میں کی تھی نکاح کے خطبے دے اولاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ دوسری آیت وچ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم تیسری آیت وچ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے اللہ تو ڈرو اللہ تو ڈرو اللہ تو ڈرو پروردگار تو ڈرو بار بار ایسا پڑھیا میں دیا میں لکھا کے خود میں نیچے کیوں بندہ دوچہ دے حقوق ادا تا کر سکتا ہے جو اللہ کا در بندے دے دل بھی چھوڑے کہ اللہ کا در نہ ہوئے بندہ دوچہ دے حقوق پیدا کرے اسی میں حدیث پاکی مثال سوئنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غریب بندے نے دروازہ کھڑکایا بنی اسرائیل اللہ واقعہ اپنے بیان فرمایا اب یہ بندہ دروازہ کھلے گئے غریب دروازے گئے کھلوتے غریبہ کھڑکا میرے دے مشکل ٹائم آ گیا ہے ہزار سونے دے دینار میں قرضہ چاہیے ہزار سونے دے دینار لکھ روپیہ کے حساب نہ مر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امیر بندے نے آتے ہزار دینار قرضہ لینا سے تیار لیکن کوئی ضامن کا ہونا چاہیے تو پیسے کے دل میں لگے میں نے قرضہ کون سی اور غریبہ کا ضامن کون بننا ہے امیر آدھا ہر کوئی ضامن بن کر گئے غریبہ کھڑ لگے میرے کل ضامن بن رہے کفا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے لفظ غریب بندے نے آکھا ہے میرا ضامن اللہ ہے امیر بندے نے آکھا ہے چلو ضامن کا وہ نظام کو پیش کی گئی لیکن گواہ بھی کوئی ہونا چاہیے تینوں قرضہ بھی دینا پیا اور غریبہ کا جواب کون مرنا ہے غریبہ کے کفا باللہ شہیدہ میرا ضامن بھی اللہ ہے معاملے کا گواہ بھی اللہ ہے امیر آدمی ہزار دینار قرضہ نہیں چھوڑے واپسی کرنوں سے غریب بندے طریق نہ چھوڑیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندے نے اپنی ضرورت پوری کی تھی جس میں نے کل لینے والی طریق ہے یہ ہزار دینار کا بندوبست کی جا تیری کے اندر ہزار دینار پاؤں گے غریب بندہ ڈر گیا ہے پانی قرضہ واپس کر جس میں نے دریا کے کنارے دے پہنچے امیر بندہ دریا کو پار نہ دہائی کنارے دے پہنچے کشتی نہیں ملی کینے قرضہ لیا سارا انتظار کی دس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ امیر بندہ بھی دریا دے تجھے کنارے دے پہنچا ہے قرضہ وصول ہونے انتظار وچ اج بندے نے انہیں قرضہ لینا سے سارا انتظار کرنا یہ امیر بندہ قرضہ دینا نہیں آیا کہ میں آوے ہاں کشتی جو نہیں ملی جس میں نہیں ڈھلن لگے غریب بندہ مایوس ہو گیا کشتی نہیں ملی
بھی اللہ ہے، گواہ بھی اللہ ہے، تے ان بندے نوں امانت پہنچاؤن والا بھی اللہ ہے۔ ساری یقین تو کمزور تھی ہے۔ 28 سپارے دے لفظ سورۃ طلاق فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اے آیت نمبر 3 سارے اسے بندے دے اسباب ختم تھی بنن، اس ویلے نا امید بندہ بھروسہ اللہ دی ذات تے رکھے، اللہ مشکل نہیں کر لاؤ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امیر بندہ انتظار کر کر پتہ نہیں آیا کر دینے والا مایوس ہو کے واپس ٹر پیے گھر والے پاسے کنارے دے نال ٹرتا میں دے لکڑی کا مڑ نظر آئے، پانی کی موجود دے ترداد آئی، لکڑی کا اونچا کٹھس موڑے دیا رکھس گھر بن کے ڈلے سا ٹوٹے پڑے سا بانر دے کام موڑے ہیں، ایک گھر کے اندر منگی لکڑی کا مڑ رکھس تے قرآن نام انہوں ٹوٹے کی ہے جو حسان دینار دی تھیلی نکل رہی ہے۔ حیران ہو گیا بندہ، کچھ مدت بعد اس غریب بندے نے اور ہزار دینار میں انتظام کی دے، کنارے دے پہنچے، کشتی مل گئی ہے، پار پہنچے، امیر بندے نے دروازہ بند کھڑکایا سے باہر آئے دروازے دے بتا کہ نراز نہ میں یہ ہزار دینار وغیرہ قرض لینے والا سے آیا مدت ہوتے ہو گئی ہے، وعدہ یہ رکھی کام لیٹ ہو گیا، مجبوری بڑھ گئی، یہ ہزار دینار کا قرض ہے۔ امیر بندہ کھڑ گئے ہیں، یہ ہزار دینار اپنے واپس کی دیوان یہ اللہ نے سمجھ بڑھایا بھی، یہ اللہ نے دعا بڑھایا بھی ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھے، جے ہزار دینار کی تھیلی لکڑی کے موڑی پا کے پانی کی موجود حوالے کی دیا بھی ہے، سامنے تے گواہ بڑھانا دے اللہ نے تیری امانت میرے نہیں پہنچا چھوڑیے۔ بندہ حقوق تا ادا کر سکتے جو دل اللہ میں ڈر ہوئے، سویرے رات سے اپنے نکاح ہو سی انشاءاللہ مسلسل سرکاری سیدینہ آیات کی تلاوت کرے سے اتقوا اللہ اتقوا ربکم اتقوا اللہ، کیوں اللہ کا ڈر دل جو نکل رہے نہ خامد بیوی کے حقوق ادا کر سکتے نہ بیوی خامد کے حقوق ادا کر سکتی ہے۔ میں ہوں ہنڈولی بن کے درس دے رہے عشاء تو فوراً بعد اللہ حاضری قبول فرماوے، اے جنہیں اولو خاندان نکاح کی نسبت نال جمع ہو لگے اللہ کریم لگو خیر و برکت نال مالا مال فرماوے، دنیا آخرت دیا پریشانیاں کو اللہ روحان خاندانوں محفوظ رکھے اور دنیا آخرت دیا بھلائیاں نال اللہ انہوں مالا مال فرماوے۔ رب العالمین اپنی رحمت فضل و کرم نال نواسے، اللہ کریم اثر سارے مسلمانوں خوشیاں اور غمیاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے توفیق عرضہ نصیب فرمائے۔ اللہم وفقنا لإحیاء سنت نبیک، اللہم وفقنا لإحیاء سنت حبیبک، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم آسن عاقبتنا فی امورنا کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔